السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ مضمون تھا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لائے کہ ان کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی عظیم الشان وحی دوسری قوم میں بنی اسماعیل میں عربوں میں کیوں بھیج دی۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہماری کتاب کو مانو، بلکہ دلیل ساتھ دی جا رہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اس کو پرکھ لو کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس کو خوب دلیل سے جانچ لو۔ جب یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے تو اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب ہم پر اتری، ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں یعنی انجیل اور قرآن ان کا وہ انکار کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ محض قوم پرستی ہے یہود کا ایمان کہ ہم تو وہی کتاب مانیں گے جو ہم پر اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، یعنی ہم اپنی قومی شناخت کو اور اس شرف کو کسی قیمت چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ضد تھی، عصبیت، جس کو قوم پرستی بھی کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور وہ حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیں کہ تم لوگ اللہ کے نبیوں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو۔ قرآن مجید نے ان کی اس بات کا رد اسی آیت میں 3 طرح فرمایا جو ہم نے ابھی پڑھی، جو کہتے تھے کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہم پر اتری، یعنی وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، بات یہ ہے کہ ہم تمہاری کتاب کو نہیں مان سکتے، ہم صرف تورات کو مانتے ہیں۔ ان کی اس بات کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے رد کیا۔ پہلی بات وَهُوَ الْحَقُّ، کہ یہ قرآن حق ہے، یعنی جب یہ نفس الامر میں حق ہے اور سچ ہے اور حقانیت پر مبنی ہے تو پھر اس کے انکار کی کیا وجہ؟ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ میں نہ مانوں یا یہ میں ہم پر نازل نہیں ہوئی، یہ وجہ کوئی انکار کی ہوتی ہے۔ انکار کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہو کہ یہ کلام برحق نہ ہو، تم اس کا برحق ہونا، اگر کوئی شبہ ہے تو وہ پیش کرو، شبہ پیش نہیں کرتے، یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہم پر نازل نہیں ہوا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی انکار کی، یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ قرآن ہم پہ نہیں اترا اس لیے ہم نہیں مانتے، ہاں یہ دیکھو یہ حق ہے یا نہیں، تو یہ فرما رہے کہ یہ حق ہے۔ دوسری بات مصدقا لما معہم، قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، لما معہم جو ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس۔ کیا معنی کہ تم تورات کے پر ایمان کے دعوے دار ہو، قرآن کا انکار کرنے سے تورات کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن میں وہی مضامین ہیں جو تورات کے اصولی مضامین ہیں، اور قرآن نے تورات کی پیشین گوئیوں کو سچ ثابت کیا ہے۔ اس کا انکار کرتے ہو تو پھر یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتری، تم پھر اس کا بھی انکار کر رہے ہو۔ قرآن کی تکذیب سے تورات کی تکذیب لازم آتی ہے۔ تیسری بات کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے، جن کو تم اللہ کے نبی مانتے بھی تھے اور اب بھی کہتے ہو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اگر ایمان کے دعوے میں ایسے ہی سچے ہو کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہم پر اتری، تو اس کتاب کی ترویج و اشاعت کرنے والے انبیاء کو شہید کیوں کرتے رہے، ان کو قتل کیوں کرتے رہے؟ یہ تمہارا محض زبانی دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس دعوے کو 3 طرح سے رد فرمایا اس آیت میں۔ یہ آیت نمبر 91 تھی، سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔